ابھی بھی مارچ سے پہلے ملتان میں کل جلسہ ہوگا, کسی نے روکنے کی کوئی, آپ کو کون روک رہا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا جتنا بولیں گے, یہ 4 سال جتنا بولے ہمیں فائدہ ہوا, عوام کو ان کی اصلیت کا پتہ چلا. اب بھی آپ جتنا بولتے ہیں عمران خان صاحب, اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے, لیکن آپ جو بول رہے ہیں, جو بول رہے ہیں اس کی نہ آپ نے خود اس کے اوپر عمل کیا 4 سال, جو بول کر سوال آپ 4 ہفتے کی حکومت سے آئے ہوئے پوچھ رہی ہیں, آپ کے اوپر عوام منہ چڑھا کر آپ سے وہ سوال پوچھ رہی ہے. آج ابھی میں بیان سن رہی ہوں کہ مہنگائی کے خلاف جلسہ اور مارچ ہوگا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس نے 2.3% کی مہنگائی غذائی, جو کہ خورد و نوش کی آئٹمز, جو کہ کھانے کی چیزیں تھیں, اس کی مہنگائی کو 16% پہ کر دیا. قرضے پہ بات کر رہا ہے شخص جس نے قرضے کو 25,000 سے 43,000 ارب کر دیا. کشمیر پہ بات کریں کہ میرے علاوہ کسی نے کشمیر پہ بات نہیں کی. کشمیر فروشی کرنے والا شخص, کشمیر کو سری نگر بنا کر وہاں اٹھک بیٹھک کرو تو کشمیر آزاد ہو جائے گا. کشمیر کو مودی اگر جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آج سوال کر رہا ہے کشمیر پہ. خارجہ پالیسی کا کوئی ایسا جگہ نہیں, کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کو خراب اور تباہ نہ کیا ہو, جس تعلق کو ممالک کے ساتھ. معیشت آپ کے سامنے, جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں اور جس کو عوام کو نکالنے کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. یہ وہ شخص بول رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں, آپ آئیں اور یہ تماشے کر کے, یہ جھوٹے بیانیے بنا کر, ہر روز بیانیہ دفن ہوتا ہے کیونکہ جھوٹا ہوتا ہے. مدینہ کی ریاست بنانا تھا, عوام کو بے روزگار کیا, معاشی دہشت گردی کی, ملک میں مہنگائی کی, بے روزگاری کی, ریاست مدینہ کے نام کے اوپر. اس کے بعد حکومت میں رہ کر جھوٹ بولے, سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر کرپشن کے بیانیے پہ, وہ دفن ہو گیا. ہائی کورٹس کے آرڈر آ گئے, سپریم کورٹ کے آرڈر آ گئے. اس کے بعد امر بالمعروف کا سہارا لینے کی کوشش کی, ایک پاک نام کا سہارا لینے کی کوشش کی, وہ 2 دن میں بیانیہ دفن ہو گیا کیونکہ جھوٹ بول رہے تھے. اس کے بعد سازشی خط کا بیانیہ لہرانے کی کوشش کی, وہ خط جو 25 دن بھولا رہا. ان لوگوں کو جنہوں نے دھمکی دی تھی, بلا کر ایمبیسڈر کے وہاں ایمبیسی میں وہاں کی نوٹ سپیکر کرواتے رہے, یہ وہ شخص بول رہا تھا, وہ بھی دفن ہو گیا. اب چور کا بیانیہ دوبارہ آ گیا ہے. آزادی چاہیے, ملک کو آزادی 1947 میں مل گئی تھی عمران خان صاحب. ملک کو آپ جیسے جھوٹے نالائق ٹولے سے آزادی چاہیے, آپ جیسے سازشی سے آزادی چاہیے, آپ جیسے گمراہ کرنے والے سے آزادی چاہیے. آپ کی نالائکی, نااہلی اور کرپشن سے تو آزادی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارلیمان اور آئین کے ذریعے ہم نے کرائی ہے, لیکن اب انشاءاللہ پاکستان کی سیاست سے پاکستان کی عوام آپ جیسی جھوٹی اور ناکام سیاست سے ملک کو آزاد کرائے گی. آخری سوال اور جو ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہیں حکومت کے قانون کے حوالے سے, اس کی بات کون ڈیڈ لائنز دے رہا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے کہہ دیا, ڈیڈ لائن دینے کا اختیار اور الیکشن کرانے کا اختیار یہ ہمارے پاس اور ہمارے اتحادیوں کے پاس ہے. جب ہم چاہیں گے الیکشن ہوگا, جو ڈیڈ لائن ہم دیں گے وہ ڈیڈ لائن ہوگی. میں نے پہلے کہا یہ تماشے کرنے سے نہ الیکشن ہوگا, اور آپ کے کہنے سے, کیونکہ آپ یہ اختیار کھو بیٹھے ہیں. جس دن آپ عدم اعتماد ہار چکے تھے, اس سے پہلے تک بطور وزیر اعظم نہ لائقی صحیح, نہ اہلی صحیح, لیکن اس کرسی کا اختیار آپ کے پاس تھا الیکشن کرانے کا. اب یہ اختیار جب الیکشن کمیشن تیار ہوگا, جب حکومت چاہے گی, جب اتحادی چاہیں گے, اس وقت یہ الیکشن ہوگا. یہ ڈیڈ لائن دینا بھی بند کریں اور یہ رٹ لگانا بھی بند کریں, کیونکہ اختیار آپ کھو بیٹھے ہیں. آخری سوال اور صاحب. اچھا میڈم, ایک تو آج کل عمران خان صاحب بجائے یہ کہ وہ لیٹر لے رہے ہیں امریکہ والا, وہ زرداری صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. ہر جو جلسہ وہ کرتے ہیں, پچھلے 3-4 جلسوں سے وہ زرداری صاحب کی سیاست کو بڑا ایڈمائر کر رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیے؟ اور دوسرا, پی ٹی اے نے کچھ اکاؤنٹس بند کیے ہیں جن میں 2 میجر جنرل کے فیک نام سے اکاؤنٹس تھے, جن سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے, پی ٹی اے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ایک خاص جو جماعت ہے سیاسی, اس کو فوج سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ بند کیا جا رہا ہے, تو یہ جو پروپیگنڈا ہے, تو اس کے لیے وزارت اطلاعات کیا ہے؟ اس کے لیے بہت کیٹیگورک واضح لائن ہے, پالیسی لائن میں دے بھی چکی ہوں. کسی ادارے کے خلاف جو آئین کے اندر وضع کر دیا گیا ہے, ان کو پروٹیکشن ہے آئین کی, اس کے خلاف جو شخص بولے گا اس کے اوپر پیمرا کو بھی ایک ڈائریکٹ
کیونکہ پیمرا وزارت اطلاعات کے اس میں نہیں آتی ڈائریکشن میں، یہ آپ کو بات پتہ ہے. تو ایف آئی اے کو اور پیمرا کے اندر میں نے دیکھے ہیں 2-3 وارننگ لیٹرز اور نوٹسز بھی گئے ہیں کہ اگر چینلز کو، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹلی اب ورک کرتا ہے، اس کے اوپر نہ عمران خان صاحب آرڈر دیتے ہیں، جیسا کوئی شخص موجود نہیں ہے، اور نہ وہ ایسی کوئی وزیر اطلاعات موجود ہے جو پیمرا کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کی آواز بندیاں کرے. تو لیکن اس کے اوپر ایک ڈائریکٹ حکومت کی پالیسی بھی ہے، اور اس میں زیرو ٹالرنس ہے کسی قسم کی کہ اگر کوئی آئینی ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کرے. زرداری صاحب کے لیے آپ دیکھیں تو آج عمران خان صاحب 4 سال بعد مہنگائی کے اوپر بھی جو گفتگو کر رہے ہیں، بے روزگاری کے اوپر بھی جو کر رہے ہیں، معاشی تباہی کے اوپر بھی جو کر رہے ہیں، جو سوالات کر رہے ہیں 4 سال رہنے کے بعد 4 ہفتے حکومت سے، اسی طرح سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اور یہ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ذہنی توازن ہے، جو میں 4 سال کہتی رہی ہوں کہ وہ اس کا علاج ہم مفت کرائیں گے، آپ ایڈمٹ ہوں تو یہ باتیں وہ روز بیانات بدلتے ہیں، روز وہ چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب اور اتحادیوں اور پاکستان مسلم لیگ نون نے مل کر ان کے ساتھ وہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آئین اور ووٹ کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، کہ ان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. میڈم عمران خان ابھی بھی ایک بڑے قریب سے خطاب کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں اور اس وقت تک بیٹھا رہوں گا جب تک نئی ڈیٹ نہیں دیتے الیکشنز کی. دیکھیں یہ ادھر بیٹھے تھے، کتنے دن بیٹھے تھے؟ 126 دن بیٹھے تھے. استعفیٰ لے کے گئے تھے وزیر اعظم کا، لے کر گئے تھے، کہہ رہے تھے میں بیٹھا رہوں گا تو میں جاؤں گا نہیں. آج بھی روز کہتے ہیں میں آ رہا ہوں تو میں جا رہا ہوں. آپ اسی طرح آتے جاتے رہیں، اسی طرح تماشے کرتے رہیں. آپ نے 4 سال اس کرسی پر بیٹھ کے بھی وقت ضائع کیا، آپ نے اس وقت بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات کہہ رہی تھی، پہلے بھی کہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے کہ کس کے مقدر میں پاکستان کی عوام کا ریلیف لکھا ہوتا ہے اور کس کے مقدر میں پاکستان کے عوام کی تکلیف لکھی ہوتی ہے. لیکن میں واضح کر دوں کہ گورنمنٹ کی زیرو ٹالرنس ہے. جس قسم کے بیانات یہ دے رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا اور یہ خونی مارچ ہوگا جو پتہ نہیں کیا کر دے گا، روز بیانات آ رہے ہیں. زیرو ٹالرنس ہے اس قسم کے کسی بھی مارچ کی، کیونکہ یہ کوئی آئین اجازت نہیں دیتا، کوئی جمہوریت اجازت نہیں دیتی، کوئی اظہار رائے اجازت نہیں دیتی کہ آپ ملک کے اندر یہ میسج دے کر احتجاج کرنے آئے. کس بات کا احتجاج؟ کس چیز کا احتجاج؟ 4 سال حکومت میں نہیں رہے؟ ووٹ کے ذریعے آپ کو پارلیمان نے مسترد کیا. احتجاج کس بات کا کر رہے ہیں؟ اور جو الیکشن مانگ رہے ہیں تو الیکشن کرا دیتے. کس نے آپ کو منع کیا تھا جب آپ وزیر اعظم تھے؟ اسمبلی تحلیل کرتے، اگلے دن الیکشن کی ڈیٹ دیتے اور الیکشن کرا دیتے. لیکن اس وقت شرح پاکستان ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر 2018 میں شامل ہو چکا تھا اور ترقی کی شرح کو 6% پر پہنچ چکی تھی. وہاں سے پہلے منفی کیا گیا اور اس کے بعد ترقی کی شرح پاکستان کی عوام کے سامنے جس طرح 4 سال ہچکولے کھاتی رہی. اس کے بعد آج کی جو پریس کانفرنس ہے کہ جس 4 سال حکومت، ایک امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ کابینہ، امپورٹڈ مشیر اور امپورٹڈ ترجمان، جب ان کی حکومت تھی تو ملک کے اندر اس وقت جو تجارتی خسارہ ہے وہ پاکستان کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی دور حکومت تھی اس وقت ملک کی ترقی کی شرح جس طرح میں نے بتایا 6% تھی. تو اس وقت ملک کے اندر سی پیک تھا، ملک کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بن رہے تھے اور تمام مشینری، تمام سی پیک کے جو منصوبے تھے، تمام چیزیں جو مشینری کی مد میں آتی تھیں. اور اس وقت ڈالر جو تھا وہ سٹیبلائز تھا، 105 پر تھا جب ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام مچا کر ایک 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا اقامے کے اوپر. اس وقت 105 روپے پہ ڈالر تھا. جس وقت 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو اس وقت 115 پہ تھا. جس وقت آج جو سازشی کھڑے ہو کر کنٹینر پر 4 ہفتوں کی حکومت سے سوال کرتے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ ڈالر 189 پہ آپ کے دور حکومت پر گیا. فورن ریزروز کا جو حال ہے، جو بدحالی ہے، وہ آپ کے دور میں ہوئی. اور جس وقت عدم اعتماد کی جو کامیابی تھی اور آپ سے چھٹکارا پاکستان کی عوام نے چاہا
اس وقت جب آپ چھوڑ کر گئے تو 193 پر انٹر بینک پہ ڈالر تھا. وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے، وزیر اعظم نے IMF جو کہ اس حکومت کو عمران خان کے دستخط شدہ معاہدے میں ملی، یہ IMF کے معاہدے پر پچھلی حکومت نے دستخط کیے. عمران خان صاحب نے ان شرائط پر دستخط کیے جس کی وجہ سے آج پاکستان میں مہنگائی ہے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ جتنا بیس لائن معاہدہ ہے، جن کی شرائط طے شدہ ہیں، اس کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت کے دستخط ہیں. اور وہ لوگ جو صبح دوپہر شام ملکی معیشت پر سوال اٹھا رہے ہیں، ان پر عمران خان نے خود اعتماد نہیں کیا. ایک رات میں اسد عمر صاحب کو 2 دفعہ وزارت دے کر تبدیل کی گئی. ہر روز وزیر خزانہ بدلا جاتا تھا، اور آج وہی لوگ دوسروں پر معیشت کا سوال کر رہے ہیں. تو حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے کل ایک تفصیلی میٹنگ لی، اور یہ پورا اکنامک پلان جو اس وقت، اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی، نواز شریف کی وہ واحد حکومت تھی پاکستان کی تاریخ میں جس نے IMF کے پروگرام کو 2015 میں مکمل کیا. اور ملک کے اندر جو معاشی اور اقتصادی جو پالیسیز تھیں ان کو انڈیپینڈنٹلی امپاور کرنے کے لیے خود پاکستان کی ترقی ہو، چاہے وہ معاشی ترقی ہو، چاہے وہ اقتصادی ترقی ہو، چاہے وہ منصوبے ہوں، چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبے ہوں، وہ تمام معاشی اور اقتصادی انڈیپینڈنس ملک کے اندر پہلی دفعہ متعارف کرا کر 2018 میں پاکستان کو ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر شامل کیا. واحد حکومت ہے جس نے ملک کی تاریخ میں IMF کو رول بیک کیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو میں پاکستان سے مہنگائی ختم کرنا ہے. یہ جو 90 دن میں کرپشن ختم کرنے آئے تھے، انہوں نے کرپشن کے ذریعے پاکستان کے اندر مہنگائی میں اضافہ کیا. کارٹلز اور مافیاز اور امپورٹڈ حکومت نے 4 سال پاکستان کی عوام کو لوٹا. اس کے بعد جتنے امپورٹ ہو کر آئے تھے آج سب ایکسپورٹ ہو کر پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. تو اب ایک اکنامک پلان کے ذریعے، جس پلان کے ذریعے آپ کا بیرونی ملک قرضوں کے اوپر انحصار کم ہو اور ملک کے اندر ایسی فسکل مینجمنٹ کی جائے جس کا ایک مکمل پلان تیار کر لیا گیا ہے، جو دن رات وزیر اعظم پاکستان، کیونکہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کو ڈالر کی پرائس کا انکریز ٹی وی سے نہیں پتہ چلتا، جو صبح اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ آج ڈالر کی پرائس کیا ہے تو مجھے صبح اٹھ کر ٹی وی سے پتہ چلی. یہ وزیر اعظم دن رات کو سوتا نہیں ہے، اور آج پاکستان کی عوام جس مشکل سے گزر رہی ہے اس کا سدباب کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے. اور کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام غیر ضروری لگژری آئٹمز کو بین کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اور ایک تفصیل اس کی لسٹ ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کو دے بھی دوں گی اور میں بھی اناؤنس بھی کروں گی. تمام وہ آئٹمز جو عام عوام کے استعمال میں نہیں ہے بلکہ وہ لگژری آئٹمز ہیں، وہ نان اسینشل جن کو غیر ضروری آئٹمز کہا جاتا ہے، اس کی امپورٹ پر مکمل بین لگا دیا گیا ہے. اور اس کے اندر فوڈ آئٹمز ہیں، اس کے اندر تزئین و آرائش کی تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر تمام امپورٹڈ گاڑیاں بین کر دی گئی ہیں. آج ملک ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. ملک کے اندر 4 سال جو معاشی تباہی اور دہشت گردی کی گئی، اس کے لیے یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ملک کے اندر سے جو ملک کے اپنے ریسورسز ہیں اور ملک کے اندر آنے والی جو امپورٹ ہے، جو غیر ضروری ہے، جو نان اسینشل آئٹمز ہیں، ان کو مکمل طور پر بین کیا گیا ہے. اور یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے ملک کے اندر، اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک اکنامک پلان کے تحت. اور یہ تمام چیزیں 2 مہینے کے لیے جو اس کا فوری فارن ریزرو ایکسچینج کے اوپر امپیکٹ آئے گا، اور سالانہ یہ تمام چیزیں بین کرنے کے ساتھ ساتھ سالانہ جو اس کا امپیکٹ ہے دیگر اقدامات کرنے کے بعد وہ $6 بلین سالانہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور ایک اور بات بھی میں بتاتی چلوں کہ جو
اولین ترجیح اس وقت ہے وہ ہمارا امپورٹ کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے اس کو کم کرنا اور ایکسپورٹ اورینٹڈ اکنامک پالیسی انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے. اور اس سے جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوگا وہ لوکل انڈسٹری, لوکل پروڈیوسرز, لوکل لیول کے اوپر جو ملک کے اندر انڈسٹری لگی ہوئی ہے, یہ ڈائریکٹ اس کو فائدہ ہوگا. جو کنزیومر گڈز ہیں وہ لوکلی جو پروڈیوس ہوتے ہیں ان کے استعمال میں اضافہ ہوگا. لوکل انڈسٹری جو ہے اس کو ترقی ملے گی. ملک کے اندر لوکلی اس انڈسٹری کے انکریز ہونے سے جو روزگار ہے, جو 60 لاکھ لوگ 4 سال میں بے روزگار کر دیے گئے, اور جو تمام امپورٹڈ کابینہ, ترجمان, مشیر جن کو یہاں نوکریاں دی گئیں جو اس وقت تک ایکسپورٹ ہو چکے ہیں, جن کی شکلیں بھی نظر نہیں آتی, تو ملک کے اندر لوکل انڈسٹری کو فروغ دے کر ملک کے اندر روزگار کا انتظام اس اکنامک پلان کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اور یہ ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر ہوگا, اور جو ملک کے اس وقت میں نے جیسے پہلے کہا کہ 4 سال میں جتنا قرضہ لیا گیا, آج جو شخص کنٹینر پر چڑھا ہوا ہے اور ایک ملک کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی گئی, ملک کا قرضہ 25,000 سے 43,000 ارب کر دیا گیا. تو اس اقدام سے نہ صرف ڈالر پرائس میں اسٹیبلٹی آئے گی فارن ریزروز میں, بلکہ اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ملک کا جو انحصار ہے قرضوں کے اوپر وہ بھی کم ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ جو مقامی صنعت ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور اس کے اندر بڑی گاڑیاں مکمل طور پر بین کی جا رہی ہیں, موبائل فونز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کیے جا رہے ہیں, ہوم اپلائنسز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کر دی گئی ہیں, ڈرائی فروٹس اور فروٹس مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے, کراکری کی تمام آئٹمز بین کر دی گئی ہیں, اور پرائیویٹ ویپنز جو ہے امپورٹڈ وہ بند کر دیے گئے ہیں, شوز جو ہے وہ بھی کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے, جو شینڈلیئرز اور لائٹننگ کے ایکوپمنٹس ہیں مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں, ڈیکوریشن پیسز جو فوڈ آئٹمز میں ساسز ہیں, فروزن میٹ ہے, فروٹس ہیں, وہ مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں, سینیٹری ویئر مکمل طور پر بند, جو ڈورز اینڈ ونڈو فریمز ہیں مکمل طور پر امپورٹ جو ہے اس کی بند کر دی گئی ہے, فش اینڈ فروزن فوڈ, فش جو ہے میں آلریڈی بتا چکی ہوں, کارپٹس جو ہیں مکمل طور پر, پریزروڈ اور فروٹ آئٹمز بھی مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں, ٹیشو پیپرز بھی مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں, فرنیچر اور جتنا یہ میک اپ اور شیمپوز کا آئٹم ہے امپورٹڈ اس کے اوپر بھی مکمل بین لگا دیا گیا ہے. گاڑیوں کا اور موبائل فونز کا میں نے پہلے بتا دیا. کنفیکشنری, جتنی کنفیکشنری انڈسٹری میں امپورٹڈ چیزیں استعمال ہوتی ہیں مکمل بین لگا دیا گیا ہے. لگژری میٹریسز اور سلیپنگ بیگز پہ مکمل بین لگا دیا گیا ہے. فروٹ آئٹمز میں جیمز اور جیلیز بھی انکلوڈڈ ہیں. باتھ روم ویئر, ٹوائلٹریز, ہیٹر, بلوئر, سن گلاسز, کچن ویئر, ایریٹڈ واٹر, فروزن میٹ, جوسز, پاسٹاز, آئس کریم, سگریٹس, شیونگ گڈز, لگژری لیدر, میوزیکل انسٹرومنٹس, سیلون آئٹمز, چاکلیٹس, تمام چیزوں کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے. اس لیے میں یہ آئٹمز بھی آپ کو میں دے دوں گی, اور یہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر حکومت نے ان آئٹمز کو اس اکنامک ایمرجنسی جو کہ ان نالائکوں نے, نااہلوں نے ملک کے اندر ایک کرپٹ ٹولہ, کارٹلز اور مافیا جو ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملک کے اندر مسلط تھا, یہ ان کی جو اعمال نامہ ہے اور جو معاشی دہشت گردی ملک کے اندر کی گئی ہے, جس کو یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ملک کی اکنامک کی جو پالیسی ہے اور معیشت ہے وہ کس سمت جا رہی ہے. یہ ہیں وہ اقدامات اور فسکل مینجمنٹ اور اکنامک پلان کا یہ وہ حصہ ہے جو ابھی فائنل ہو کر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اور اس طرح کے بہت سے, آج ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس کے اندر انرجی کنزرویشن اور جو پیٹرولیم کی پرائس ہے اور یہ جو انٹرنلی جو فکسز ہیں وہ ہم کس طرح جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کس طرح ہم انٹرنل فسکل مینجمنٹ کے ذریعے کم کر سکتے ہیں, یہ اقدامات جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اور اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگی ہوں کہ آج صبح دوپہر شام وہ ٹولہ جو ملک کے اوپر 4 سال مسلط رہا,
عمران خان صاحب کی 4 سال حکومت وفاق میں اور 9 سال حکومت خیبر پختونخوا میں، جس میں 9 سال احتساب کمیشن کو تالا، تمام نیب کے جو کیسز تھے ان کو تالا، کسی بھی ایسی اکاؤنٹیبلٹی میں جس میں عمران خان صاحب کا نام آتا تھا جو آج بھی خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر کیس کو تالا اور BRT پشاور کو تالا، بلین ٹری سونامی کے کیس کو تالا. اور یہ وہ حکومت ہے جو 4 سال مسلط رہی. آج کہتی ہے مہنگائی کیوں ہوئی، تو عمران خان صاحب 2.3% سے 16% مہنگائی آپ نے کی. ملک کے اندر تاریخی قرضہ آپ نے لیا، ملک کے اندر معاشی دہشت گردی آپ نے کی، پیٹرولیم کی پرائس عدم اعتماد کی کامیابی کے ڈر سے اپنے بدبودار سیاسی موٹیوز کے لیے ان فنڈڈ سبسڈی دی اور ملک کی معیشت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا. آپ نے ملک کے اندر معیشت کے ساتھ وہ کھیل کھیلا اور آپ نے یہ سمجھا کہ آئندہ آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے میں جال بچھا کر جا رہا ہوں. اس IMF کے معاہدے پہ آپ نے سائن کیا، آپ نے IMF کے معاہدے پر سائن کیا اور اس IMF کی شرائط وہ شرائط ہیں جن سے ہم نکل نہیں سکتے ایک، اور ان شرائط کے باوجود ہم دن رات، بہت آسان ہے کہ وہ بوجھ ان نالائقوں اور نااہلوں کا بوجھ، ان سازشیوں کا بوجھ پاکستان کی عوام پر ڈال دیا جائے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کا یہ مینیفیسٹو اور یہ مقصد کبھی رہا ہی نہیں ہے. ہم نے ملک کے اندر ہمیشہ مہنگائی کی جو سطح ہے اس کو تاریخ کی کم ترین سطح پر ہم لے کر آئے. CPEC کے ذریعے ہم نے پاکستان کی عوام کو روزگار دیا، اور روز جس دن کوئی تعریف میں کمی آتی تھی تو وزیر خزانہ بدل دیا جاتا تھا. جب فرا گوگی کے پاس پیسوں کی کم بوری آتی تھی تو پنجاب کے اندر تقرری اور جو ٹرانسفر ہے اس کو کر دیا جاتا تھا. ملک کے اندر کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی. ملک کے وزیر اعظم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اور وہ روز یہ کہتا تھا کہ میں ٹماٹر، آلو اور چینی کی قیمت کو ٹھیک کرنے اور سستا کرنے ملک میں نہیں آیا ہوں. ملک کے اندر 5 سال مسلم لیگ نون نے 52 روپے چینی کی قیمت رکھی. انہوں نے چینی کو ایکسپورٹ کیا، پھر اس کو امپورٹ کیا اور چینی کی قیمت 120 روپے کلو تک گئی، اور 1 کلو چینی کے لیے لوگوں نے، خواتین نے رمضان میں قطاروں میں کھڑے ہو کر کلو چینی لی. ان کو اتنی شرم نہیں آتی؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام یہ باتیں بھول چکی ہے؟ اور الیکشن کرانا پاکستان کے اندر حکومت پاکستان اس وقت الیکشن وہ کرائیں گے جو ملک کو اور عوام کو ریلیف دینا جانتے ہیں. یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کب ہوں گے. تو اس لیے آپ روئیں، چیخیں یا پیٹیں. اگر آپ نے الیکشن کرانا ہوتا تو آپ عدم اعتماد سے پہلے الیکشن کرا دیتے. اگر مقصد الیکشن کرانا ہوتا تو آپ اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیتے. لیکن کیونکہ آپ کو پتا تھا یا خیال تھا کہ آپ اتحادیوں کے پاؤں پڑیں گے، اور جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا آپ کے مطابق، جب آپ اس کے پاؤں پڑیں گے اور جب آپ اتحادیوں کے پاؤں پڑیں گے تو اتحادی آپ کے ساتھ رہیں گے، تو آپ اس اقتدار کے ساتھ چمٹے رہے. صبح دوپہر شام عدالتوں کو دھمکیاں دیتے رہے. آپ نے عدالتوں کو کہا کہ رات کو کیوں کھلی؟ عدالتیں رات کو آئین شکن کے خلاف کھلیں. عدالتیں رات کو آئین پر حملہ کرتے ہوئے شخص کے خلاف کھلیں. پارلیمان کے اوپر حملہ کرنے کے خلاف کھلیں. اور آج سپریم، پہلے 2 ہفتے 3 ہفتے سپریم کورٹ کو دھمکی دو، اور اس کے بعد جب آپ کے حق میں فیصلے آئیں تو وہ سب ٹھیک ہے. لیکن جب فیصلہ کوئی ایسا آئے جو چند گھنٹوں کے لیے آپ کی خوشیاں منانے کے لیے کافی ہو تو آپ اس طرح کی بات کریں. عمران خان صاحب، پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ اگر کسی کے پاس معاشی پلان ہے، پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے اگر پاکستان کی عوام کو کوئی بے روزگاری سے، مہنگائی سے اور پاکستان کی عوام کو اس معاشی تکلیف سے نکال سکتا ہے تو وہ موجودہ حکومت ہے. اور یہ آج کا جو میں اقدام آپ کو بتایا ہے، یہ دن رات بیٹھ کر وزیر اعظم پاکستان نے، جو آپ کی طرح جس کو ڈالر کا انکریز ٹی وی سے پتہ نہیں چلتا،
وہ روز آٹے کی قیمت کو دیکھ کر سوتا ہے, وہ روز چینی کی قیمت کو دیکھ کر سوتا ہے, وہ روز دیکھتا ہے کہ آٹا کہیں ہورڈنگ تو نہیں ہو رہا, پیٹرول کہیں ہورڈنگ نہیں ہو رہا, ڈیزل کہیں ہورڈنگ نہیں ہو رہا, چینی کہیں ہورڈ نہیں ہو رہی کہ پاکستان کی عوام کو تکلیف ہو. وہ آپ کی طرح آلو, پیاز, ٹماٹر, چینی, گھی, آٹے کی قیمت کو سستے کرنے, آپ جس طرح کہتے ہیں میں نہیں کرنے آیا, یہ وزیر اعظم, عوامی وزیر اعظم, پاکستان کا منتخب وزیر اعظم ان تمام چیزوں کو سستا کرنے آیا ہے. اور یہی فرق ہے آپ میں اور اس وزیر اعظم میں. بہت آسان فیصلے ہوتے ہیں مہنگائی کرنے کے, لیکن دن رات محنت کرنی پڑتی ہے چیزوں کو سستا کرنے کے لیے. 4 سال چینی کی قیمت آپ نے اپنے کارٹلز اور مافیاز کے ذریعے, جب 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئے تو آٹا بھی ایکسپورٹ ہو رہا تھا, چینی بھی ایکسپورٹ ہو رہی تھی. آج آپ کی وجہ سے چینی بھی امپورٹ ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے, امپورٹ ہو رہی ہے. یہ آپ کی کارکردگی ہے. آپ جتنا مرضی ڈانس کریں, آپ جتنا مرضی دھمال ڈالیں, آپ جتنا مرضی شور کریں, پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے آپ کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا, آپ کا مقصد ملک میں افراتفری پھیلانا, آپ کا مقصد 4 سال ملک میں, آپ 4 سال پہلے بھی کنٹینر پر چڑھے رہے جہاں آپ نے سول نافرمانی کی کالیں دیں, بل جلائے, پولیس والوں کے سر پھاڑے. 4 سال حکومت میں رہ کر بھی آپ نے آئینی اداروں کو استعمال کر کے, آپ نے ریاستی اداروں کو استعمال کر کے اپوزیشن کے اوپر آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا, میڈیا کو جیلوں میں ڈالا. اور اب بھی آپ چاہتے ہیں ملک کے اندر انارکی ہو. یہ تماشے کرنے سے, یہ دھمال ڈالنے سے, یہ جھوٹ بولنے سے, صبح دوپہر شام آج بھی اداروں کے اوپر حملہ آور آپ ہیں. اور صبح دوپہر شام آپ لوگوں کو چور کہہ کر اپنی چوری سے نظر نہیں ہٹا سکتے, آپ اپنی نالائکی نااہلی سے نظر نہیں ہٹا سکتے, آپ اپنی فرنٹ مین فرا گوگی اور شہزاد اکبر کی چوری اور ڈاکے سے نظر نہیں ہٹا سکتے, آپ توشہ خانہ کی چوری سے نظر نہیں ہٹوا سکتے. آپ ملک کے اندر اس وقت معاشی تباہی, ملک کے اندر اس وقت مہنگائی, ملک کے اندر اس وقت بے روزگاری, ملک کے اس وقت قرضے کا بوجھ, یہ آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے پاکستان کی عوام کو, جس کا گند ہم دن رات صبح دوپہر شام صاف کر رہے ہیں. ملک کے اندر آپ نے 4 سال حکومت میں رہتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ کر جس پہ اقتدار کو چمٹے رہنے کا شوق آپ کے اوپر تھا, آپ نے جب دیکھا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے تو آپ نے کہا میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں. کیوں؟ 5 ججز نے سپریم کورٹ کے کہا آئین شکنی ہوئی ہے, وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے, آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے تحت وہ وائلیشن کرائی ہے. تو یہ باتیں کرنے سے یہ جو عمال نامہ ہے یہ پاکستان کی عوام کے سامنے وہ کھلی حقیقت ہے جس کو آج ہم فکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے, ہمارے پاس وہ نیت بھی ہے, اور ہم وہ کیپیسٹی اور ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس وقت موجودہ حکومت کے پاس ہے. اور یہ آج ایک اقدام جو امپورٹڈ آئٹمز کو بین کرنے کا آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے پاکستان کی معیشت سٹیبل ہو, جس سے ان کا ڈالر 179 اور 193 پر جو اس شخص نے پہنچایا جو آج ڈالر کی پرائس انکریز کے اوپر بھاشن دیتا ہے, یہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. میں تو کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ پاکستان کی عوام ان کے جھوٹ سن 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 کر تھک گئی ہے, لیکن یہ شخص جھوٹ بولتے ہوئے تھکتا نہیں ہے, کیونکہ اپنے پاس اپنی کارکردگی کو بتانے کے لیے ایک مثال بھی نہیں ہے. 1 کروڑ نوکری میں سے ایک نوکری بھی آپ کے پاس بتانے کو نہیں ہے کہ میں نے پاکستان کی عوام کو دی. ہاں 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے کی کہانی ضرور موجود ہے. 50 لاکھ گھروں کو 500% دوائیاں مہنگی کی ان شخص نے, اور آج کہتے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے. اور آخر میں ایک بات بتاتی چلوں کہ بالکل الیکشن جب یہ مسلط تھا ٹولہ اور عدم اعتماد کے ذریعے جو آئیں, اور میں یہ جو پروپوگینڈا ہے نا, یہ جو باتیں کرتے ہیں, 1 ووٹ وفاق میں منحرف اراکین جو کہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے, یہ حکومت ان کا ووٹ لے کر حکومت نہیں بنی. یہ حکومت اپوزیشن اور اتحادی جو ہمارے ہیں یہ ان کو لے کر بنی ہے.
اور یہ منتخب حکومت ہے، یہ آئینی حکومت ہے، یہ آئین کے ذریعے عدم اعتماد کے ذریعے بنی ہے، اور اسی اعتماد کے اوپر ہم پاکستان کی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. ہم وہ بوجھ جو اس اقتدار سے چمٹے رہنے والے شخص کی ذہنیت ہے، جو اپنے اقتدار سے ہٹنے کے بعد کبھی ملک کے خلاف سازش کرتا ہے، کبھی وہ خط لہراتا ہے جو ختم ہو گیا. ان کو خود سمجھ آ گئی اب وہ خط نہیں لہرایا جاتا کسی جلسے میں، کوئی خط نہیں لہرایا جاتا، کیونکہ وہ مذاق اور تمسخر ان کا اڑا ہے، اور پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ اس خط کی حقیقت کیا تھی. لیکن اقتدار کے ہوس میں 4 سال اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص آج سوال کرتا ہے. الیکشن کرانے کا فیصلہ حکومت کا، اتحادیوں کا، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا. تمہارے پاس اس فیصلے کا حق عدم اعتماد سے پہلے تھا عمران خان صاحب. اگر آپ نے الیکشن کرانے تھے تو وہ کنٹینر پر چڑھ کر نہیں کرائے جاتے، وہ گالیاں دے کر نہیں کرائے جاتے، وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آئینی حق موجود تھا، لیکن اس وقت آپ کو اقتدار کی ہوس تھی. اور آج پھر اس اقتدار کی ہوس میں یہ الیکشن نہیں کرائے جائیں گے. وہ فیصلہ الیکشن کا پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، اتحادیوں کا ہوگا، اور جب دل کرے گا تب الیکشن کرائیں گے. اس لیے یہ گردان بھی بند کریں، یہ تماشے بھی بند کریں، یہ دھمال بھی بند کریں. اور آج میں دیکھ رہی تھی وہ خیمے جو خیمے لگانے کا مذاق یہاں کیا تھا، جو لنگر خانے آ کر ہم نے اسٹریم لائن کی اور پہلے کہا وہ لنگر خانے بند ہو رہے ہیں. اب جی وہ خیمے لگائے جا رہے ہیں جہاں عمران خان صاحب ورزش کریں گے. آپ کو یاد ہے وہ دھرنے میں باہر نکلنے کا ٹائم تھا تو بنی گالا کے اندر ورزش ہو رہی تھی. یہ وہی تماشا ری پلے ہو رہا ہے. اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، پاکستان کی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے کہ 4 سال تمہیں دیے تھے، اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھے تھے، اختیارات آپ کے پاس تھے، اس اختیارات کو استعمال کر کے آپ نے صرف سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات پر جیلوں میں ڈالا. وہ اختیارات استعمال کر کے آپ الیکشن بھی کرا سکتے تھے، وہ اختیارات استعمال کر کے آپ مہنگائی بھی کم کر سکتے تھے، بے روزگاری بھی کم کر سکتے تھے، آٹا چینی بجلی گیس دوائی بھی کم کر سکتے تھے، ڈالر کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے. لیکن نہ صلاحیت تھی اور نیت صرف کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھرنی تھی، کیونکہ انہوں نے آپ کی فنڈنگ کرنی تھی. آج آپ جو جلسے کرا رہے ہیں وہ وہی فنڈنگ ہے جو عوام کی جیبوں سے پیسہ نکل کر ان کارٹلز اور مافیا کی فنڈنگ میں گئے جو آپ کے جلسے کرا رہے ہیں. یہ چیزیں پاکستان کی عوام جانتی ہے. عثمان خان سما سے میڈم بڑا ہی عجیب صورتحال ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس بات پہ نوٹس لیا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت اداروں میں تبادلوں اور تقرریوں پر اپنا اختیار کیوں استعمال کر رہی ہے. اس حوالے سے وفاقی حکومت کا کیا موقف ہوگا، کیا اس کو چیلنج کیا جائے گا؟ اور دوسرا آپ کہہ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت میں کسی منحرف حکم نے ووٹ نہیں دیا، تو کیا پنجاب حکومت میں منحرف ارکان نے ووٹ دیا تھا؟ عدالتی فیصلے سے متاثر ہو سکتی ہے پنجاب حکومت؟ دیکھیں 2 باتیں آپ نے کی. ایک تو نیب کے بارے میں آج سپریم کورٹ نے بھی بات کی، اور جو بات آپ کر رہے ہیں نیب کے اوپر سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں. فاضل ججز نے اینڈ آنریبل ججز نے یہ فیصلے خود دیے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. نیب کو کی جتنی کارروائی ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. سعد رفیق صاحب کے کیس کا یہ فیصلہ موجود ہے، اور اس کے اندر یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سیاسی موٹیوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیب کو، اور جو نیب کے اندر نیب گردی کی جاتی ہے وہ ہم نے 4 سال دیکھا کہ وزیر اعلان کرتے تھے اور اگلے دن نیب ان کو گرفتار کرتا تھا جن کے بارے میں اعلانات ہوتے تھے. تو نیب نیازی گٹھ جوڑ عمران خان صاحب کا ذیلی ادارہ تھا، اور اس کے بارے میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں کہ یہ کس طرح استعمال کیا جاتا رہا. اور اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ اس پہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں غالباً پچھلی حکومت نے 6 آرڈیننس نیب امینڈمنٹ کے نکالے، اور جو آخری آرڈیننس ہے وہ بھی 2 جون کو غالباً ختم ہو رہا ہے، جس میں جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے، جو مدت ہے جس میں ان کی توسیع دی گئی تھی. اور یہ تمام فیصلے جو ہائی کورٹس ہیں ان کے اندر بھی موجود ہیں ہمارے ہی کیسز میں، کیونکہ یہ نیب تک تو پکڑ لیتے تھے، پھر ریفرنسز کبھی 56 کبھی 90 کبھی 60 کبھی 20 ریفرنسز بھی جمع کراتے تھے، اور پھر وہ کیسز جو نیب کے اندر چل رہے تھے وہ FIA نے لے لیے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جو کیسز نیب کے اندر ریفرنسز موجود ہیں اور کیسز انڈر ٹرائل ہیں
وہ نیب نے لے لیے کیونکہ دیکھا کہ وہاں میڈیا ٹرائل ختم ہو گیا ہے کیونکہ نیب کے اندر تمام بیلیں ہو چکی ہیں تو وہ اور این سی اے کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. تو دوسری طرف ایف آئی اے سے کارروائی شروع. اور آپ کو پتہ ہے بشیر میمن صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اداروں کو استعمال کر کے ان کے جو سربراہان تھے ان کو استعمال کر کے اور ان پر پریشر ڈال کے سیاسی مخالفین کے خلاف یہ کیسز بنائے گئے. تو اس پہ ہماری قانونی ٹیم جو ہے اس وقت مشاورت کر رہی ہے اور اس وقت بھی جاری ہے. تو اس جو بھی ابھی نوٹسز کیے ہیں سپریم کورٹ نے انشاءاللہ اپنا موقف بھی پیش کریں گے اور جو ایگزیکٹو کی کارروائی ہے اس کے بارے میں بھی جو انفارمیشن مانگی گئی ہے وہ سپریم کورٹ کے آگے ہم پیش کریں گے. خالد ممروز صاحب ایکسپریس. میڈم جب بھی کبھی لگژری آئٹم پر پابندی لگتی ہے تو اسمگلنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ دوبارہ سے اگر آپ پابندی لگاتے ہیں تو اسمگلنگ میں اضافہ ہوگا, جو لوکل پروڈکٹ ہے وہ بھی مہنگی ہو جائے گی. اس کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دوسرا ایک طبقہ جو ہے وہ امپورٹڈ جو میک اپ استعمال کرتا تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ ناراض ہو جائے گا؟ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے. دیکھیں ایک تو بالکل واضح طور پہ ڈائریکشن حکومت نے اور وزیر اعظم صاحب نے ذاتی طور کے اوپر اس کو مانیٹرنگ میں رکھا ہے اور ایف پی آر اور اسٹیٹ بینک کو یہ کہا ہے کہ جو اسمگلنگ ہے, بالکل آپ نے صحیح سوال کیا کہ ایک تو اسمگلنگ بھی زیادہ ہوگی اور جو موجودہ آ چکی ہیں یا ایل سیز کھل چکی ہیں جو وہ امپورٹڈ آئٹمز آئیں گی ان کی پرائس بھی انکریز ہوگی. تو اس کے اوپر مکمل مانیٹرنگ میکینزم کو اس وقت وضع کر دیا گیا ہے اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اس وقت ملک ایک نالائقوں اور نااہلوں اور چور اور کرپٹ ٹولے کی کارکردگی اور اعمال نامے کی وجہ سے ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. یہ تمام اقدامات پاکستان کی عوام کو بالخصوص اس طبقے کو جو آلریڈی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اس کو ریلیف دینے کے لیے لیا گیا ہے. لیکن اس کو کوئی بھی اگر ایکسپلوئٹ کرے گا اس کے خلاف سزا بھی ہے اور بہت سخت اس کے اوپر اس وقت ویجیلنس کر دی گئی ہے. اس لیے اس سے باز رہنا چاہیے اور آپ لوگ بھی جو اس وقت اس میں کوئی بھی جن کی ایل سیز کھل بھی گئی ہیں اور جو ابھی موجود ہیں, میرے خیال میں آپ بھی قومی یہ فریضہ ہے آپ کا وہ لوگ سب کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو دینا چاہیے. دوسرا آپ نے سوال کیا میک اپ. بالکل جی, تمام جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بڑی پاکستان کی میک اپ انڈسٹری ایوالو کی ہے پچھلے 5-6 سال اور بہت سے آپ اگر دیکھیں ڈپارٹمنٹل سٹورز میں لوکل چیزیں موجود ہیں اور وہ استعمال کے لیے انٹرنیشنل میک اپ کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے ایٹ پار ہیں کوالٹی میں بھی اور استعمال میں بھی. تو میرا خیال ہے یہ اس میں سب کو حصہ ڈالنا چاہیے. وحید اکبر صاحب آئی ٹی وی. میڈم ایک تو یہ بتائیے گا کہ آیا شہباز شریف صاحب پر کوئی استعفے کا دباؤ ہے جیسے ثابت کر رہی ہے؟ دوسرا شہباز شریف صاحب کے خطاب کی بات ہو رہی ہے کہ آج کل وہ خطاب کریں گے. یہ دو چیزیں. ایک میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ سپریم کورٹ کی طرف جو فیصلے آ رہے ہیں مسلسل 2-3 جیسے فیصلے ان کے اوپر اب کیونکہ قانون سازی جو ہے پارلیمنٹ کا کام ہے تو پارلیمنٹ کب قانون سازی کرے گی تاکہ جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ پارلیمنٹ ہی کرے نہ کہ کوئی اور ادارہ کرے؟ دیکھیں پہلے تو آج کل اگر شہباز شریف صاحب کا صرف ایک ہی مقصد ہے, ان کی سوچ ان کی فکر صرف کس طرح پاکستان کی عوام اور میں نے جیسے پہلے کہا بالخصوص اس طبقے کو جو بے روزگاری کا بھی شکار ہوئی ہے, 2 کروڑ لوگ 4 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں اور وہ طبقہ جو آلریڈی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ان کو کس طرح ریلیف دینا ہے. اور وہی یہ جو اس طرح کے اقدامات ایک پورا پلان جو مرتب کیا گیا ہے جس کی ابھی اس وقت جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پیٹرولیم کے اوپر بھی کس طرح آپ کا انحصار اور کیسے آپ کا پیٹرول بل جو ہے اس کو کم کیا جائے, پیٹرولیم آئٹمز کا وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. کس طرح جو آپ کے اس وقت انرجی کے وہ پروجیکٹس جو ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے مرمت نہیں ہو سکے ان کو کیسے جلدی چلایا جائے کہ جو آپ کے فیول بل ہے اس کے اوپر کیسے کمی آئے. اور وہ بھی اس وقت بھی وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ رات کو 12 بجے تک صرف یہ ہم لوگ ورکنگ کرتے رہتے ہیں کہ کہاں سے چیزوں کو فسکل مینجمنٹ کے ذریعے کم کر کے جو بوجھ ہے وہ عوام پر نہ ڈالا جائے. تو اس وقت بوجھ صرف شہباز شریف پہ پاکستان کی عوام کی تکالیف ہیں, پاکستان کی عوام جس نہج پر پہنچا دی گئی ہے ان کی معاشی حالت صرف بوجھ اس کا ہے اور اسی وجہ سے وہ دن رات ان کو نہ صرف وہ بوجھ کو سمجھتے ہوئے اس کو نکالنے کی کوشش ہے بلکہ آئندہ آنے والا تمام جو اکنامک پلان ہے ہمارا جس کا یہ ایک شروعات ہو چکی ہے جس کی میں نے آج اناؤنسمنٹ کی ہے اور وہ اس کے جو اثرات ہیں آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلد پاکستان کی عوام اس کو محسوس کرنا شروع کرے گی. اچھا خطاب کی بات کی تھی, سوری
خطاب کی بات بالکل جلد یہ جو منصوبے میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ جو اکنامک پلان میں نے آپ کو جس کی میں نے شروعات جو ہوئی ہے وہ آپ کو بتائی ہے، انہی چیزوں کا انتظار تھا، اور انشاءاللہ ایک بہت ہی مفصل اور قوم سے خطاب شہباز شریف صاحب ایک یا 2 دن میں انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ موبائل فون امپورٹ ہو رہے تھے، اس پہ گورنمنٹ ٹیکس اچھا خاصا ٹیکس لے رہی تھی اربوں روپے کا، تو وہ ٹیکس کا کیا بنے گا جو گورنمنٹ اربوں روپے کا ٹیکس لے رہی تھی؟ دوسری چیز یہ کہ مقامی انڈسٹری کی کیا آپ نے یہ جائزہ لیا ہے کہ مقامی انڈسٹری اس قابل ہے کہ یہ جتنی ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو جو ہمارے پاس ایک آپشن تھی کہ ہم ڈیوٹی بڑھا دیں، لیکن اس سے آپ کا جو فورن ریزرو ہے اس کے اوپر اس کی کم وہ آتا، اور امپورٹ بل جو ہے وہ انکریز ہوتا رہتا۔ تو ابھی ہم نے یہ جو ایک مدت کے لیے میجرز لیے ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ایک تو ریلیف ملے مہنگائی کے اندر، اور لوکل انڈسٹری بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو کیسے طاقتور کیا جائے۔ جو لوکلی انڈسٹری جب فروغ حاصل ہوگا، جب وہ بڑھتی ہے تو ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ روزگار پہ آتا ہے۔ تو ابھی مارکیٹ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے سارا فوکس اس چیز کے اوپر ہے، اور جتنا ہمارا انحصار بحیثیت قوم بھی امپورٹڈ آئٹمس پر ہوگا، جیسے کہ ہم نے انحصار امپورٹڈ مشیران پہ کم کر دیا اس حکومت نے، پچھلی حکومت کی طرح ہمارے امپورٹڈ مشیران، ایڈوائزرز، کابینہ، کارٹلز، مافیا جن کو مسلط کر کے ملک کو جو حال کیا گیا، تو اسی طرح ہم وہ اشیاء بھی جو امپورٹڈ ہیں جن کے اوپر انحصار بحیثیت قوم ہمارا کم ہونا چاہیے، لوکلی ہم چیزوں کو کنزیوم کریں، لوکلی پروڈیوس ہوں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح لوکل انڈسٹری بھی پہ اثر پڑے گا، مہنگائی پہ اثر پڑے گا، اور پاکستان عام آدمی کی زندگی پر بھی اثر پڑے گا۔ بہزاد سلیمی صاحب نیوز 1 سے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ جو حکومت کے خاتمے کی ڈیڈ لائنز بھی جا رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے، کوئی کہہ رہا ہے 2 ہفتے میں گئی، کوئی کہہ رہا ہے 1 مہینے میں گئی، تو ایک تو اس حوالے سے کلیئر کر دیں کہ کوئی ایسا چانسز ہے کہ حکومت